تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قابل قدر جناب صدر لائق احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستوں اور بزرگوں، آج کے اس پررونق اور بابرکت اجلاس میں میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے بلایا گیا ہوں، جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہوگا، عنوان بیان ہے استقامت فی الدین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت کی 3 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انہی آیتوں کا مختصر، انہی آیتوں کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا خالق، رازق، مالک تصور کیا، اور ان تمام تصرفات کا یا
کائنات کا چلانے والا اکیلا مالک صرف اللہ رب العالمین کو سمجھا اور عبادت کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کو جانا اور اللہ رب العالمین کی اس نے عبادت کی، تو ایسے اس بندے کے اوپر اللہ رب العالمین فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس بندے کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ نزول اور اطمینان اور ڈھارس بتانے کی یہ باتیں، کیونکہ وہ فرشتے نازل ہو کر کے اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف مت کرو، کوئی غم مت کرو، وآبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور اس جنت کی بشارت کو قبول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ نزول کس وقت ہوتا ہے، اس سلسلے میں مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، لیکن اگر تمام اقوال کو جمع کیا جائے اور آیت کے سیاق کے اوپر ان کو فٹ کیا جائے، یعنی آیت میں جو گفتگو کا انداز ہے اس گفتگو کے اوپر ان اقوال کو جمع کیا جائے تو ایک قول کے اوپر یہ آیت فٹ بیٹھتی ہے، اور وہ یہ قول یہ ہے کہ انسان جب سکرات کے وقت میں ہوتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوا چاہتا ہے اور اس کی روح جسم سے نکلنا چاہ رہی ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اور ایسے سنگین گھڑی میں اللہ رب العالمین کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ استدلال دیکھیے ابن کثیر کا، کہتے ہیں کہ اس کو آیت کے سیاق سے اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، آنے والے دنوں سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق یہ ماضی کے فوت شدہ چیزوں سے ہوتا ہے، یعنی دنیا میں جو کل ہمارے ساتھ ہو چکا یہ سوچ کر کے ہم غم کرتے ہیں، اور کل جو آئندہ کل جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے یہ سوچ کر کے ہم خوف کھاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ دو طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایک پریشانی تو یہ ہوتی ہے کہ یہ کوٹھی، یہ حویلی، یہ مال، یہ دولت، یہ بیوی، بال، بچے، جن کو خوش کرنے کے لیے نہ تو اس نے دن کے چلچلاتی ہوئی دھوپ کو دیکھا تھا اور نہ رات کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی کو اس نے سمجھا تھا، نہ تو اپنی جوانی دیکھی، نہ ادھیڑ پن کو دیکھا اور نہ بڑھاپے کو دیکھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ مال جمع کرے، اپنے بیوی بال بچوں کو خوش رکھے، ہے نا؟ ایک انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو پوری زندگی بھر کا اس کا سرمایہ، اس کا قیمتی مال اور دولت اس کے نگاہوں کے سامنے دھرے کے دھرے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ کوئی فائدہ اور کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، ٹکٹکی دام کر کے اپنے اس مال کو دیکھتا ہے اور اس کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ جس شخص کو یا جو شخص سکرات کے وقت میں مبتلا ہو اور اللہ رب العالمین کے فرشتے آ کر کے اس کو یہ بشارت اور یہ خوشخبری دے رہے ہوں گے کہ کوئی غم مت کرو، کوئی خوف مت کرو، کہ اب یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اب مال و دولت تو ہماری جا ہی نہیں ہے، لیکن اب یہاں سے اب ہم قبر میں جانے والے ہیں، قبر کی زندگی ہوگی، اس کی تاریکی ہوگی، وہاں کی تنہائی ہوگی، پتہ نہیں منکر نکیر کے سوالوں کا یا قبر کے فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ قبر ہماری سکوڑ دی جائے گی یا قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی یا جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، یہ سوچ سوچ کر کے وہ آدمی پریشان ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
کہ دین کے اوپر استقامت اختیار کیجئے، دین کے اوپر چل جائیے۔ پریشانی کے گھڑی میں اللہ رب العالمین کے فرشتے آ کر کے آپ کو تھپکی دے دیں گے اور بشارت کے یہ کلمات کہہ دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف مت کرو۔ یہ مال دولت، بیوی بال بچے، کوٹھیاں، حویلیاں، جو کچھ تم چھوڑ کر جا رہے ہو، اس سے بہترین نعمتیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ چلو اللہ کی مغفرت کی طرف، چلو اللہ رب العالمین کے رضوان کی طرف۔ قبر بھی تمہاری حد نگاہ تک مشاہدہ کرتی جائے گی، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ قیامت میں نامہ اعمال جب تولا جا رہا ہوگا، وہاں بھی نیکی کا پلہ تمہارا بھاری ہوگا، پل صراط سے بھی تیزگام نکل جاؤ گے۔ چلو اللہ رب العالمین کی جنت کی طرف، یہ تیاری اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کر رکھی ہے۔ اور فرشتے اس کو یہ بھی بشارت دیں گے کہ جب تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہارا کنبہ اور قبیلہ ہوگا، بشرطے کہ دنیا کے کنبے اور قبیلے والے یہ سب کے سب دیکھو اور یہ لوگ بھی جنت چلے جائیں، تو وہاں تم دیکھو گے کہ جنت کے 8 دروازے سے ہم تمہارے سامنے داخل ہوں گے، اور سلامتی اور تہنیت کے کلمات وہاں بھی ہم کہیں گے، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ یہ وہ آیت ہے جس کا ترجمہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ استقامت ہے۔ استقامت اتنی ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کے لیے دن بھر کے 5 وقت کی نمازوں میں استقامت کی توفیق مانگنی فرض قرار دی اللہ رب العالمین۔ چنانچہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے نمازوں میں یہ کہتے ہیں، یا سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العالمین ہم کو استقامت والا بندہ بنا دے، صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ غور کیجیے گا، ابن قیم مدارج السالکین کے اندر لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم کی اہمیت اس وجہ سے بڑھی ہوئی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ رب العالمین کے تمام نیک بندے گامزن ہیں، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کہ یہی وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کر کے اللہ رب العالمین تک پہنچا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی طرف جن لوگوں کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ کون بندے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا؟ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی نبیوں میں سے، سچے لوگوں میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، یعنی یہ سارے کے سارے لوگ مستقیم بندے تھے اللہ رب العالمین کے، اور صراط مستقیم کے اوپر یہ سب کے سب گامزن تھے۔ خود اللہ رب العالمین بھی اس راستے پر ہے، جیسا کہ ہم نے ابن قیم کا قول نقل کیا آپ کے سامنے۔ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان پر یہ کہا، ان ربی علی صراط مستقیم، کہ اللہ رب العالمین بھی صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی صراط مستقیم کی جانب کرتے ہیں۔ تو صراط مستقیم یا استقامت کا راستہ وہ راستہ ہوا جس پر اللہ کے تمام نیک بندے، بزرگان دین، اولیاء کرام، صالحین، شہداء، یہ سب اس راستے کے اوپر گامزن ہے۔ سوال یہ ہے
ابلیس کس راستے پر ہے؟ ابلیس کس راستے پر ہے؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے لوگوں کو اس راستے پر بہت پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا ہے اور بہت جم کر کے اس راستے کے اوپر چلنا ہے. اور یہ تفصیلات آپ کے سامنے آگے اب اسی خطبے کے اندر ہم آپ کے سامنے آگے لاتے ہیں. کہا ابلیس کو جب اللہ رب العالمین نے رادہ درگاہ کیا، بھگایا اپنے یہاں سے، حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا اس نے انکار کیا تھا، اور تکبر، فخر اور قرآن اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے کھلے آرڈر کے مقابلے میں اس نے قیاس کو استعمال کیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ابلیس کو رادہ درگاہ کیا. ابلیس نے کہا قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. اے اللہ رب العالمین جب تو نے ہمیں رادہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو اب میں تیرے مستقیم بندوں کو بھٹکانے کے لیے صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا، صراط مستقیم کے اوپر بیٹھوں گا اور پھر یہاں سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. چنانچہ ابن قیم نے مدارج السالکین کے اندر لکھا ہے کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے راستے میں استقامت اختیار کرتے ہیں. ان کو کہا کہ اس لیے کہ شیطان کے اغوا کا اور شیطان کو اچک لینے کا جتنا خطرہ ان کے اوپر ہے دوسرے لوگوں کے اوپر نہیں ہے، کیونکہ جس راستے پر آپ گامزن ہیں شیطان سے آپ کی مٹھ بھیڑ اسی راستے کے اوپر ہونی ہے. چنانچہ ابن قیم کہتے ہیں کہ شیطان کو، ابلیس کو دو طرح کے حربے آتے ہیں. اور کیجیے گا، دو طرح کے حربے آتے ہیں. کہا کہ اس شخص کو جس کے اندر شیطان یہ دیکھتا ہے کہ نیکی کا جذبہ ہے، بھلائی کا جذبہ ہے، اچھائی کا جذبہ ہے، اس راستے سے اس کے پاس آتا ہے. کہتا ہے میاں جتنی عبادتیں اللہ اور اس کے رسول نے کی ہیں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے، اتنی اگر تم کرو گے تو تمہارے لیے کافی نہیں ہے، نہیں ہے کافی. کیوں کافی نہیں ہے؟ ان اللہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے، تو ان کے لیے تو اتنا عبادت چلے گا، تمہارے لیے اتنی عبادت نہیں چلے گی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اور کچھ ہم جیسے ہرمان نصیبوں کے پاس آتا ہے شیطان اور وہ یہ کہتا ہے کہ میاں ابھی تو جوانی ہے، اب سے کاہے کو عبادت کرتے ہو، ٹھہر جاؤ، تھوڑا رک جاؤ، بوڑھے ہو جائیں گے تب جائیں گے مسجد کو، ابھی سے کاہے کو داڑھی رکھتے ہو جی، بوڑھے ہو گئے کیا، ابھی جوانی کے دن ہے، اڑو یا اڑو، جتنا اڑ سکتے ہو اڑ لو، اور اس کے بعد جب بوڑھے ہو جاؤ گے تب تو مسجد ہی میں بیٹھنا ہے، ابھی سے کیوں. ابن عثیمین کہتے ہیں، اور کیجیے گا اس بات پر کیونکہ اکثر سامعین یہ نوجوان ہیں، کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نوجوانوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہاں بوڑھے زیادہ ہیں یا نوجوان؟ ہاں، کون زیادہ ہے؟ نوجوان زیادہ ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی کو بوڑھا بننے کا موقع نہیں ملتا ہے، ہر کسی کو بوڑھا بننے کا موقع نہیں ملتا. اور اس کے بعد کہتے ہیں اتفق العلماء قاطبة على ان الموت ليس له سبب معين ولا زمن معين ولا عمر معين يأتيكم بغتة
کے لیے نہ تو کوئی عمر متعین ہے، نہ اس کے لیے کوئی جگہ متعین ہے، نہ اس کے لیے کوئی سبب متعین ہے، اچانک تمہارے پاس آئے گی، اچانک، اور اس حال میں کہ تم کو اس کا شعور تک نہیں۔ کتنے جنازوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، کتنے ایسے عبرت ہم نے دیکھے ہیں کہ کل تک ہمارے سامنے موجود تھے، آج وہ نہیں ہے۔ کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے نوجوانوں کے لیے؟ یا کوئی شخص اپنی زندگی کی گارنٹی لے سکتا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے کل بھی زندہ رہے گا، یا ابھی زندہ ہے 1 گھنٹے کے بعد بھی زندہ رہے گا؟ یا ہم جو یہاں بیٹھے ہیں کیا کوئی یہ لنک کر کے دے سکتا ہے کہ ہم سب کو ظہر کی نماز پڑھ لینے کی توفیق مل جائے گی، یہ مہلت ہمیں میسر ہو جائے گی؟ تو پھر میرے بھائیوں توبہ کو ہم کل پر کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اللہ رب العالمین سے خوف نہیں کھاتے؟ کیوں اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیوں اس کی شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں؟ ابن قیم کہتے ہیں کہ 2 طرح کے ہتھ کنڈے اس کے پاس آتے ہیں، اور کہا اس کو اگر سمجھنا ہو تو متفق علیہ اس روایت کو اٹھاؤ۔ کچھ لوگ آئے ام المومنین کے پاس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے پوچھا ام المومنین سے۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید دیکھو، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا روٹین ہے، جو کچھ قرآن میں ہے آپ ویسی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے شادیاں بھی کی ہیں، راتوں کو جاگ کر کے عبادت بھی کرتے ہیں، اور امور خانہ داری بھی آپ کی ہے، تجارت بھی کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، ترجمہ کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے عمل کو قلیل جانا، اپنے عمل کو نہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے عمل کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قلیل جانا، اپنے عمل کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قلیل جانا، اور کہا ان اللہ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیے تھے، ان کے لیے تو اتنا چلے گا۔ اما انا کہ میں اصوم ولا افطر ابدا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یعنی سال کے 12 مہینے ہفتے کے 8 دن 7 دن روزہ سے رہوں گا، کبھی میں افطار نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا لا اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی ہی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ یہ دنیا داری کے چکر میں پڑوں گا ہی نہیں، میں چلا اب جنگل کو اور وہیں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، بس اس کے علاوہ دوسرا ہمارا کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی ان باتوں کی خبر لگی تو آپ نے مسجد نبوی میں ممبر لگایا اور اس پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی ہو جو کہتے ہو کہ میں یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا۔ قسم اللہ کی اس دنیا میں اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ علم مجھے ہے، اور میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، تجارت بھی کرتا ہوں، کسب رزق کے لیے کوشش بھی کرتا ہوں۔ جان لو جو میری سنت سے اعراض کرے گا، میرے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ میرے راستے کے اوپر چلنے والا نہیں ہوگا۔ کہ آج لوگ دین اسلام کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم استقامت والے ہیں، لیکن استقامت کا منہج یہ نہیں ہے۔ منہج دیکھیے استقامت کا، ابن قیم کہتے ہیں مدارج السالکین میں کہ جس اللہ نے استقامت کا حکم دیا ہے اس نے استقامت کا منہج بھی بتایا ہے۔ کَوَأَلَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر لوگ طریقے کے اوپر استقامت اختیار کرنا شروع کر دیں تو ہم آسمان سے وافر مقدار میں بارش برسائیں گے۔ طریقہ سے مراد کون طریقہ؟ طریقہ چشتیہ، قادری طریقہ، نقشبندی طریقہ، ماتریدی طریقہ، کون سا طریقہ؟
کہ یہ جو طریقے ہیں کیا عہد نبوی کے اندر ان طریقوں کا وجود تھا؟ نزول قرآن کے وقت جو طریقہ پایا جاتا تھا وہ نبوی طریقہ تھا، اسلام کا طریقہ تھا، کتاب و سنت کا طریقہ تھا کہ اس طریقے کے اوپر استقامت اختیار کرو، تب آدمی مستقیم بندہ ہوگا، استقامت والا بندہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی طریقہ لے کر کے آ جائیے، چاہے وہ آپ کی نگاہوں میں کتنا معزز اور محترم کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طریقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کہ اس کو سمجھیے اس طریقے سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا استقامت کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ راشد اول ہیں، کیا کس کو استقامت کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ نے استقامت کی تفسیر کیسے بیان کی؟ کہا اخلاص عبادت للہ عز وجل، آدمی اپنی پوری زندگی کی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دے، کہ یہی استقامت ہے، یہی استقامت ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، سننے میں بہت چھوٹا ہے، عمل کرنے میں اس قدر مشکل اور شدید ہے، اس قدر مشکل اور شدید ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر بندہ کو اختیار اور کنٹرول نہیں ہے۔ سب سے زیادہ درست جس بات کو کرنا ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ اخلاص کے اوپر قائم رہنا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی منہج ہے استقامت کا۔ کیا منہج ہے؟ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول نے اعمال کی قبولیت کی کسوٹی مقرر کی ہے، غور سے سنیے گا، کہ اعمال کی قبولیت کی کسوٹی، استقامت کا منہج آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، کسوٹی مقرر کی ہے، کہ ایک ظاہری کسوٹی ہے اور دوسری باطنی کسوٹی ہے، اور کہا باطنی کسوٹی، اس کسوٹی کے اوپر صرف اللہ رب العالمین مطلع ہے، بس دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اور کہتے ہیں اسی لیے جس عبادت کے اندر یہ مقدار جس قدر پائی جائے گی اس کسوٹی کی، یعنی اخلاص کی، اس عبادت کا اجر بھی اللہ رب العالمین کے یہاں اتنا ہی بڑا ہوا ہے۔ تو اس کو ایک مثال سے سمجھیے، کا مثال یہ ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس روزے کا بدلہ دوں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ دوسری عبادتوں کا بدلہ اللہ نہیں دے گا، وہی اللہ دے گا جو اس روزے کا بدلہ دے گا۔ علامہ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں قیامت کے دن دو شخص لائے جائیں گے، ایک ظالم اور دوسرا مظلوم، اور مظلوم شخص سوال کرے گا کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا، مجھے انصاف چاہیے، مجھ کو انصاف، میرا حق دلائیے۔ تو اللہ رب العالمین ظالم کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دے گا، ظالم کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دے گا۔ کہتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا مطلب یہ ہے کہ تمام نیکیاں ظلم کے لیے مظلوم کو دے دی جائے گی، لیکن روزے کی نیکی اللہ رب العالمین اس کو نہیں دے گا۔ وہ اس حدیث کا مطلب ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص کی جو مقدار اس روزے کے اندر پائی جاتی ہے دوسرے عبادت کے اندر نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی دن میں منہ سکھا کر کے رہے روزے کے دنوں میں، اور گھر جا کر کے وہ کھانا کھا لے، تو کیا آپ اس کو پکڑ لیں گے روزے سے ہے یا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جس قدر آدمی اپنے اخلاص کا امتحان روزے میں دیتا ہے وہ دوسری کسی عبادت کے اندر نہیں دیتا، اس وجہ سے اس کا اجر اس قدر بڑھا ہوا ہے۔ اس کسوٹی کی دلیل انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے، یعنی اعمال اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک وہ خالص عمل کو انجام نہ دیا گیا ہو، اس
عمل درست اور صحیح نہیں ہو سکتا. یہ باطنی کسوٹی ہے. اور کہا اعمال کی قبولیت کی ایک ظاہری کسوٹی ہے. اور وہ ظاہری کسوٹی کیا ہے؟ کہتے ہیں ظاہری کسوٹی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی بھی عمل کرے کوئی شخص تو اس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کی دلیل ہونی چاہیے. صحیح حدیث سے وہ عمل ثابت ہونا چاہیے. تب جا کر کے وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے. بصورت دیگر وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں مردود ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ہمارے دین میں جو کوئی نئی بات ایجاد کرے اور پیدا کرے ما لیس منہ ہو, جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کا وہ شخص مردود ہے اور اس کا وہ عمل مردود ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ منہج ہے استقامت کا کہ اس منہج کے اوپر رہ کر کے آدمی دین کے اوپر استقامت اختیار کرے. تو اسی کو قرآن مجید کے ایک اور آیت سے سمجھیے. اللہ رب العالمین نے اور کہا اس سے استقامت کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل اور خاص حکم دیا. خاص حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں استقامت اختیار کیجیے. اور ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں, وہ بھی دین کے اوپر استقامت اختیار کریں. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے. ہے نا؟ پہنچے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ یا رسول اللہ, کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب بڑھاپا آپ کو بھی آ گیا. یہ عرض کیا انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخوات. ہود سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھ کو بوڑھا بنا دیا ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی آیت تھی سورہ ہود کی جس نے پیارے مصطفیٰ کو بوڑھا کر دیا؟ کیا وہ یہی آیت ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں استقامت اختیار کیجیے. اور وہ لوگ جو آپ کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ دین میں استقامت اختیار کریں. ولا تطغوا, طغیان نہ کریں, سرکشی نہ کریں, حد سے تجاوز نہ کریں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس لفظ تطغوا کے مفہوم کو سمجھو. کیا ہے مفہوم؟ کہ اس کو سمجھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں آؤ. کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. جب پانی نے سرکشی کی, طغیانی کی, تو ہم نے تم کو کشتیوں میں سوار کر لیا. پانی کب طغیانی کرتا ہے؟ کب کہتے ہیں کہ پانی نے سرکشی کیا؟ کب؟ تو پانی کے بہنے کا جو راستہ متعین ہے ندی اور نالے کی سطح میں, اگر اس راستے کو چھوڑ کر کے پانی قریہ اور دیہات میں داخل ہو جائے, گاؤں میں چلا جائے, کھیڑوں میں چلا جائے, تو لوگ کہتے ہیں تغل ماء تغل بحر. پانی نے طغیانی کی, سرکشی کی. کہا اللہ اور اس کے رسول نے تمہارے زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ متعین کر دیا ہے, حلال اور حرام کو بتا دیا ہے. کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ متشابہات ہیں, ان کے پیچھے مت پڑنا. حلال واضح ہے, حرام واضح ہے. حلال کام کو کرو, انجام دو, حرام سے بچتے رہو, اور اس طرح سے زندگی گزارو. اب اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر کوئی آدمی دائیں دیکھے, کوئی آدمی بائیں دیکھے, کتاب و سنت کے صحیح اقوال کو چھوڑ کر کے, یا کتاب و سنت کے صاف ستھری اور نکھری باتوں کو چھوڑ کر کے آدمی اپنے یا اپنے جیسے کسی بندے کے قول یا فعل کے اوپر عمل کرے, اور وہ یہ کہے کہ میں استقامت والا بندہ ہوں, یہ کہے کہ میں استقامت والا بندہ ہوں. میرے بھائیو,
ایسا شخص اپنے زبان پر استقامت والا تو ہو سکتا ہے، اپنی خوش فہمی میں استقامت والا تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ایسا بندہ استقامت والا نہیں ہے۔ یہ منہج بتا رہا ہوں استقامت کا۔ لوگ آج حدیثوں کو اپنے اماموں کے اقوال کے اوپر قربان کرتے ہیں، اماموں کے اقوال پر صحیح حدیثوں کو پشے پشت ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں، اور سے ایک بات سنیے، اس کے بعد اپنے بات کو پھر میں آگے بڑھاتا ہوں، منہج ہی کے تعلق سے استقامت کا منہج۔ کہتے ہیں کہ اس دین میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے اس کو سمجھیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوزیشن کو واضح کیا۔ کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحیح حدیث کے اوپر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر محدثین کے بنائے گئے ضابطے کے مطابق حدیث پیارے مصطفیٰ تک صحیح سندوں سے پہنچ جاتی ہے تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے قرآن کے کسی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں حدیث تو بات کی چیز ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم انہی حدیثوں کو مانیں گے جن حدیثوں کی تعریف اشارے اور کنایے میں بھی کیوں نہ ہو قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس قول کی جل ہی کاٹ دی۔ کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کرتے ہیں رک جاؤ۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اب قرآن مجید کے آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جب حدیث مصطفیٰ پہ عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کو تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے تو حدیث مصطفیٰ پہ عمل کرنے کے لیے کسی عالم کے فتوے کی ضرورت ہے، کسی مفتی کے قول کی ضرورت ہے، کسی قاری کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، کسی امام کے تائید کی ضرورت ہے؟ حدیث مستقل شریعت ہے، وہ اپنے حجیت اور اپنے اس بات میں قرآن مجید کی آیتوں کا بھی محتاج نہیں ہے چاہے کہ ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اماموں کے قول کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے استقامت اور یہ ہے استقامت کا منہج۔ اگر ہم اس منہج کے اوپر استقامت اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم آسمان سے وافر مقدار میں بارش نازل کریں گے اور خوب سیراب کریں گے تمہاری کھیتیوں کو، دنیا کی اس زندگی میں خوشحالی آ جائے گی، فارغ البالی آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ استقامت کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں، ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی دین اسلام کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو مالدار بنا دیتا ہے۔ دنیا کی یہ زندگی دین کے اوپر عمل کرنے اور دین کے اوپر جم جانے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین خوشحال کر دیتا ہے، اس آدمی کو اللہ فارغ البال کر دیتا ہے، اور ایک آدمی دین کو پشے پشت ڈال کر کے صرف دنیا کمانے کے دغوتوں میں لگا رہتا ہے اور دین سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے سوائے نام کے کہ اس کا نام اس کے ماں باپ نے عبداللہ یا مسلمان کا نام رکھا تھا، تو اس آدمی کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں چین و سکون بھی عطا نہیں کرتا ہے اور اس کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ یعنی جس قدر جتنا جس کا چمٹا ہوگا، جس کا جتنا لگاؤ ہوگا کتاب و سنت سے، اس بندے مومن کو اللہ رب العالمین اتنی عزت عطا کرے گا، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ میرے بھائیو، استقامت اور عزیمت کے جو واقعات ہیں، حضرت بلال حبشی، سہیل ابن سنان رومی اور یاسر
اور آل یاسر کی زندگی میں ان واقعات کی طرف آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا، استقامت کے عنوان پر ایک دوسرے رخ کی طرف میں آپ کو لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا استقامت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو استقامت کہتے ہیں؟ ابن قیم نے مدارج السالکین کے اندر لکھا ہے کہ پوچھا گیا استقامت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آدمی پوری زندگی اللہ رب العالمین سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے اور اپنی پوری زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق گزارتی گئی استقامت ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا خلیفہ راشد دوم استقامت کسے کہتے ہیں؟ بتائیے۔ انہوں نے کہا استقامت کہتے ہیں اللہ یروغ کروغان الثعالب، آدمی لومڑی کی چال چلنا چھوڑ دے، لومڑی کی چال چلنا چھوڑ دے۔ کہا لومڑی کا مکر اور اس کا چال، اس کا فریب مشہور ہے۔ کہا جب استقامت لائے ہو تو دو رنگی چھوڑ دو، دو رخی چھوڑ دو، چال بازی اور چالاکی چھوڑ دو۔ دین اسلام میں دو رنگی اور دو رخی نہیں چلے گی۔ یہ بھی کہو گے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بھی کر لیں گے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کو بھی کر لیں گے، یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ وہی معاملہ جو کتاب و سنت کا ہے اسی کے اوپر عمل کرو۔ میرے بھائیوں، استقامت کہتے ہیں دین۔ چونکہ اب میرا وقت ختم ہوا، ایک اور بات بتا کر کے آخری بات 5 منٹ کے اندر میں اپنی اس تقریر کو ختم کروں گا۔ 5 منٹ کے اندر کا استقامت اس قدر ضروری ہے ہماری زندگی کے اندر، اس کو سمجھنے کے لیے اگر آدمی اس بات کا احاطہ کرے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کے جو واقعات ہیں خلاصہ اس کا کیا نکلتا ہے اور کس طرح سے ان واقعات کے اوپر یا ان واقعات کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے ہم استقامت پر دلیل قائم کر سکتے ہیں یا ہمارے لیے ایک محمیز وہ واقعات بن سکتے ہیں، کہ اس سلسلے میں ایک روایت یا ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں ہم اور آپ جی رہے ہیں پرفتن دور کے اندر، ہماری اور آپ کی تبردوں کا محور، ساری کوششوں کا محور یہ ہے کہ ہم دنیا حاصل کر لیں، کہ مال و دولت حاصل کر لیں، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، کون سا بھی راستہ کیوں نہ ہو، بس پیسہ ہمارے پاس آنا چاہیے۔ یہی سنیے اس واقعے کو کہ جب خیبر فتح ہوا 6 ہجری میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استقامت کہتے کس کو ہیں اور ایمان کے اوپر آدمی کیسے مضبوطی سے قائم رہے، دیکھیے اس واقعے۔ یہودیوں نے یہ گزارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خیبر کی جو زمین ہے یا آپ ہمارے پاس رہنے دیں، ہم اس میں کھیتی باڑی کریں گے، کیونکہ ہم کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے، آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینیں ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ جو پیداوار نکلے گا اس کا آدھا حصہ ایمانداری سے تمہیں مدینہ منورہ روانہ کرنا ہوگا۔ شروع سے یہ دھوکے باز قوم، یہ کیا ایک مرتبہ 2 مرتبہ انہوں نے مال کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے بعد انہوں نے چوری شروع کر دی کہ جب ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آنے والا ہے مال کا حساب کرنے کے لیے، تو یہ مال کو پہلے ہی کاٹ کے اپنے گھر میں جمع کر لیتے، اور جب قاصد آتا تو کہتے تھے کہ اس سال تو کھیتی کم ہوئی ہے، پیداوار نکلا ہی نہیں ہے، غلہ آیا ہی نہیں ہے، ہم دیں گے کیا؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو، جو خرص کرنے میں، اندازہ لگانے میں ماہر تھے، آج کل کے دور میں بھی کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھیت کے کنارے پہ کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں 10 کوئنٹل دھان نکلے گا یا 5 کوئنٹل دھان نکلے گا، 1-2 کلو کم ہوگا، لیکن اندازہ وہ لگاتے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ جو اس کام میں مشہور تھے، ماہر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر بھیجنا شروع کیا کہ آپ پہلے جائیے، جب کھیتی پکنے کے قریب ہو جائے اور آفت اور مصیبت سے محفوظ ہو جائے تو آپ جا کر کے اندازہ لگا کے ہر ایک کا حصہ تقسیم کر دیجیے اور مدینہ آ جائیے۔ عبداللہ ابن رواحہ
صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گیا خیبر، پہنچا رات کو، اور جہاں میں ٹھہرتا تھا وہاں رات کو پہنچنے کے بعد ہم نے دروازہ بند کیا، آرام کی نیت سے لیٹ گیا، تو آدھی رات کو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون ہے؟ کہا یہ خیبر کے یہودی، کہا جاؤ ہم صبح آئیں گے تمہارے کھیتوں میں، وہاں بات کریں، کہا نہیں ہم تو ابھی نہیں آئے اس وقت۔ اس طرح کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ اسی وقت ہوا کرتے ہیں، یعنی دنیا کے جب سارے دکان بند ہو جاتے ہیں تب ایک دکان کھلا ہوتا ہے جہاں ایمان بکتا ہے، آدمی اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے بند دروازوں کے اندر رات کی تاریکی میں، کہا نہیں ابھی ملنا ہے ہم کو، ابھی ضروری ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا، داخل ہوئے اندر، کہا کیا بات ہے؟ ان دونوں نے اشرفی سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے قریب کی اور کہا کہ ان تھیلیوں کو قبول کی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل صبح جب آپ میرے کھیت میں جائیے گا تو ہمارے حصے کا اناج تھوڑا کم کر کے لکھیے گا، اس لیے ایمان سے بتائیے ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ کہتے میاں تھیلی ادھر دو، اب بھول جاؤ تمہاری ہماری ملاقات ہوئی تھی، جاؤ سو جاؤ آرام۔ اکیلا آدمی ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، اکیلے ہیں، یہودیوں کی بستی ہے، اللہ اکبر۔ ایمان دیکھیے، اور ایمان پہ جب استقامت بندہ اختیار کرتا ہے تو ایمان بولتا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اس جملے کی اگر قیمت آپ کروڑوں میں لگائیں گے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا فواللہ لقد جئتکم عند احب الناس الی، لوگوں قسم اللہ کی میں تمہارے پاس اس شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اس شخص کے پاس سے میں آیا ہوں۔ وانتم یا یہود، اور تم اے یہودی، ابغض عندی من القردۃ والخنازیر، تم میرے نزدیک سور اور بندر سے بھی زیادہ مبغوض ہو اور ناپسندیدہ ہو۔ ولیکن حبی ایاہ وبغضی ایاکم، اس سے میری دوستی اور تم سے میری دشمنی مجھے اس بات کے اوپر آمادہ نہیں کرے گی کہ میں اپنے محبوب کے فائدے کے لیے اناج میں بڑھوتری کر دوں اور تم سے دشمنی نکالنے کے لیے اناج کے اندر کمی کر دوں، ہرگز نہیں۔ دونوں کے دونوں یہودی کھڑے ہوئے اور کہا بہذا قامت السماوات والارض، تمہارے اسی عدل و انصاف کی وجہ سے آج یہ آسمان و زمین قائم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔